پشاور بم دھماکہ، ہلاکتیں، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، کوئی ذمہ دار نہیں۔ لگتا یوں ہے کہ ہم پاکستانیوں کی قسمت میں طاقت اور مفادات کی دوڑ میں فقط کولیٹرل ڈیمیج ہو جانے کے علاوہ کچھ نہیں لکھا۔ ISI کے سابق سربراہ اسد درانی نے ایک انٹرویو میں آرمی پبلک اسکول میں 150 بچوں کے قتل عام کو خطے میں ایجنسیوں کے کھیل میں کولیٹرل ڈیمیج قرار دیا تھا۔ اسد درانی نے بعد میں بھارتی خفیہ ادارے را کے ایک سابق سربراہ کے ساتھ مل کر ایک کتاب بھی تحریر فرمائی تھی۔ اس کتاب میں تفصیل سے دونوں خفیہ اداروں کے سربراہان نے اپنے اپنے ادارے کے کرتوت اور عام انسانوں کے قتل سے جڑی اپنی اپنی کارروائیوں کے راز افشا کیے تھے۔ اسد درانی کو را کے سابق سربراہ کے ساتھ مل کر یہ کتاب لکھنے پر اپنی پینشن سے محروم کر دیا گیا تھا۔ خیر سنتے ہیں کہ اب وہ پینشن بھی بحال ہو چکی ہے۔ ایک اور موقع پر لندن میں ان اداروں کے سابق سربراہان نے ایک دوسرے کو جپھی ڈال کر اپنے اپنے ادارے کے کرتوت کی داد بھی دی تھی۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ اگر ریل گاڑی کا حادثہ ہو تو قوم کو معلوم ہے کہ کس سے استعفے کا مطالبہ کرنا ہے۔ اگر PIA کا جہاز گر جائے تو معلوم ہے کہ کس سے استعفے کا مطالبہ کرنا ہے۔ اگر روپے کی قدر گر جائے تو معلوم ہے کہ کس سے استعفے کا مطالبہ کرنا ہے۔ اگر بچوں کے اسکول کی فی بڑھ جائے تو معلوم ہے کہ کس سے استعفے کا مطالبہ کرنا ہے۔ اگر بارشوں میں شہر زیر آب آ جائیں تو معلوم ہے کہ کس سے استعفے کا مطالبہ کرنا ہے۔ اگر کوئی زیر حراست ملزم ہلاک ہو جائے تو معلوم ہے کہ کس سے استعفے کا مطالبہ کرنا ہے۔ مگر ملک میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہو جائے، ہلاکتیں ہوں، کوئی سانحہ پیش آئے تو معلوم ہی نہیں کہ استعفیٰ مانگا کس سے جائے۔ اور ایسا نہیں کہ معلوم نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ خوف کی وجہ سے کسی میں اس مطالبے کی ہمت نہیں۔ اور استعفیٰ تو خیر چھوڑیے، اس دہشت گردانہ واقعے سے متعلق کوئی معلومات تک قوم سے نہیں بانٹی جاتی، سوائے اس کے کہ دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے اور پاکستان کے لوگوں کو خاک اور خون میں نہلا کر چلے گئے۔ کہاں سے آئے، کیسے آئے، کس کس چیک پوسٹ سے گزرے، کیسے گزرے، ہتھیار کہاں سے لائے، کیسے لائے، لاجسٹکس کیسے ملیں، کس کی لاپرواہی تھی، نمبر 1 فوج نے سرحد پر کیوں نہیں روکا، نمبر 1 خفیہ ادارہ نگرانی کیوں نہیں کر پایا، کیا کسی سے کوتاہی ہوئی، کیا کسی نے ذمہ داری میں غفلت برتی، یا غلطی دانستہ تھی کہ غیر دانستہ، غلطی پر کسی کو سزا دی گئی، کیا کسی سے کوئی ذمہ داری واپس لی گئی، اس واقعے سے سبق کیا سیکھا گیا، ایسے کیا اقدامات کیے گئے کہ دوبارہ ایسا واقعہ پیش نہ آئے۔ یہ وہ بنیادی سے سوالات ہیں جن میں سے کسی ایک کا جواب بھی دہشت گردی کے بدترین واقعات کے باوجود آپ کو کبھی نہیں ملا، نہ کبھی ملے گا۔ اور معلومات یا سوالات کو یا ان کے جوابات کو چھوڑیے، آپ کو کبھی نہیں بتایا جائے گا کہ دہشت گردی کے فلاں واقعے میں ملوث فلاں ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور فلاں جرم کے تحت فلاں عدالت سے فلاں سزا سنوا دی گئی ہے۔ آپ پشاور میں ایک مدرسے میں ہوئے دھماکے میں کئی بچے آج اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے، بالکل ویسے ہی جیسے اسی شہر میں آرمی پبلک اسکول کے ہمارے بچوں کو ان کے خون سے نہلایا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس ملک میں درجنوں مساجد، درجنوں درگاہیں، خانقاہیں، بازار، چوک، چوراہے، اسکول خون میں نہلائے گئے، بالکل ویسے ہی جیسے کوئٹہ میں ہزارہ سے لے کر پولیس اکیڈمی سے لے کر عدالتوں تک خون میں نہلائے گئے، بالکل ویسے ہی جیسے سندھ میں 7 تک کو خون سے نہلایا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے پنجاب میں داتا دربار تک کو خون میں نہلایا گیا، بالکل ویسے ہی جیسے کراچی سے اسکردو تک اور مظفر آباد سے گوادر تک شہریوں اور شہروں پر بارود پھینک کر خون سے نہلایا گیا۔ ہر بار دہشت گرد افغانستان سے آتے رہے اور ہمیں لہو لہان کرتے رہے۔ 70,000 سے زائد انسان ذبح کروانے کے باوجود کس دہشت گرد گروہ کے کس بڑے رہنما کو پکڑا گیا معلوم نہیں۔ بیت اللہ محسود ہو کہ حکیم اللہ محسود، مولوی فضل اللہ ہو کہ نیک محمد وزیر، حاتم الیمنی ہو، ابو حمزہ رابعہ ہو، اللبی ہو، ابو سلیمان الجزیری ہو، ابو رحمان خالد ہو، محمد حسن خلیل الحکیم عرف ابو جہاد المصری ہو، ابو اعظم السعودی ہو کہ اسامہ الیمنی، یہاں میں دہشت گرد گروہوں کے کئی اور اعلیٰ کمانڈروں کے نام لے سکتا ہوں، مگر یہ تو تمام کے تمام ڈرونز میں مارے گئے۔ ہمارے پاس 70,000 انسانوں کو مروانے کے بعد 2 ٹرافیاں ہیں، کلبھوشن اور احسان اللہ احسان، اور ان میں سے ایک ٹرافی یعنی احسان اللہ احسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نہایت آسانی سے فوج کی حراست والی عمارت سے نکل کر، اس علاقے سے نکل کر، اس ملک سے نکل کر بین الاقوامی سرحد عبور کر کے اب کہیں اور بیٹھا ہے اور تبصروں میں فوج سے کیے گئے عہد و پیمان دکھا کر ہمارے شہروں اور شہریوں کو لہو لہان کرنے پر ہنس رہا ہے۔
اس پر کوئی جواب دہ ہے؟ کسی کی کوئی کوتاہی، کوئی نااہلی، کوئی غفلت، کوئی دانستہ دانستہ غلطی، کوئی جواب دہ، کوئی احتساب، کوئی مقدمہ؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ بلکہ آپ میں سے کسی نے اس پر سوشل میڈیا پر 2 حرف لکھے تو آپ پر 4 حرف بھیجنے والے وارد ہو جائیں گے اور غدار غدار کے نعرے شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے بچوں کو قتل کرنے والے، ہمارے فوجی جوانوں کے سر کاٹ کر ان کو فٹ بالوں کی طرح اچھال کر ان کے جسموں کی تضحیک کرنے والے کون ہیں؟ ہمیں ہمارے بھائیوں کی لاشیں نہ دکھائیں، ہم یہ لاشیں دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں قربانیاں نہ گنوائیں، ہم یہ قربانیاں گن چکے ہیں۔ ہمیں یہ بتائیں کہ دہشت گردی کے منصوبہ ساز کون تھے، ان میں سے کون کون سے اعلیٰ لیڈر آپ نے پکڑے ہیں، ان میں سے کس کو انصاف کے کس کٹہرے میں پیش کیا گیا ہے، وہ کون کون سا اہم دہشت گرد لیڈر ہے جو کسی آپریشن میں قتل ہوا ہے۔ ڈرون حملے والے، آسمانوں سے بم گرا کر مرنے والے اعلیٰ دہشت گرد کمانڈروں اور رہنماؤں کی شناخت کر سکتے ہیں، تو آپ تو پچھلے 13 برس سے زمینی آپریشن میں مگن ہیں۔ کچھ تو اہم لیڈر آپ نے بھی گرفتار یا ہلاک کیے ہوں گے، وہ فہرست کہاں ہے؟ فلاں آپریشن میں 25 دہشت گرد مارے گئے، فلاں آپریشن میں 36 دہشت گرد مارے گئے۔ اب حالات یہ ہیں کہ آپ آج فوج کے غیر آئینی کردار پر کوئی مضمون لکھیں، اور مضمون تو چھوڑیں، سوشل میڈیا پر چند روز فوج کی دستور شکنیوں کا ذکر کریں، آپ کو آپ کے آس پاس کے لوگوں ہی نے بتانا شروع کر دینا ہے کہ آپ کی زندگی خطرے میں آ چکی ہے۔ یعنی آپ کو اپنے ہی ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والے ایک محکمے کا، جس کا کام دستور پر عمل کرنا ہے، اس کی غیر قانونی یا غیر دستوری کام پر آپ نے تنقید کی تو آپ کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ مزید کچھ عرصہ لکھتے رہے اور کچھ سننے والے یا پڑھنے والے بھی ساتھ ہو گئے تو ممکن ہے کہ خفیہ ادارے آپ کے گھر پہنچ کر آپ کو لاپتہ کر دیں۔ اب کالی وگو یہ ہمارے معاشرے میں محاورہ بن چکا ہے۔ کوئی بھی دستور کی بالادستی کی بات کرے تو ساتھ میں موجود کوئی شخص کہے گا کہ دھیان کرو کالی ویگو گاڑی پہنچ رہی ہوگی۔ کیا یہ کسی ملک میں کسی ریاستی ادارے کا تشخص ہوتا ہے؟ یہ تشخص تو کسی مافیا یا جرائم پیشہ گروہ کا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں دہشت گردوں کو سیکیورٹی اداروں کا خوف ہوتا ہے اور عوام سڑکوں پر سینہ تان کر چلتے ہیں۔ ہمارے ہاں عوام کو سیکیورٹی اداروں کا خوف ہوتا ہے اور دہشت گرد سینہ تان کے چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کوئی فوج کے غیر آئینی کردار پر مضمون لکھے تو اس تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی جرنیلوں کی کرپشن پر بات کرے تو اس تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی ان کے خلاف نعرہ لگائے تو اس تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی پاپا جونز پر بات کرے تو اس تک پہنچ جاتے ہیں، کوئی مہران اور کامرا بیس میں دہشت گردوں کو فوج کے اندر سے ملنے والی اطلاعات پر لکھے تو اس تک پہنچ جاتے ہیں، مگر یہ آج تک دہشت گردی کے کسی ایک واقعے میں ملوث کسی ایک بڑے دہشت گرد تک کیوں نہیں پہنچ پائے؟ یہ وہ سوال ہے جو پوچھا جانا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ جب خفیہ ادارے اور فوج دہشت گردوں اور شرپسندوں کی جاسوسی اور ان پر نگاہ رکھنے کی بجائے صوبائی حکومتیں الٹا رہے ہوں تاکہ سینٹ کے انتخابات جیتے جا سکیں، جب فیض آباد میں دھرنے کروا کر حکومت گرانے میں مصروف ہوں اور اس شرپسندی میں ملوث لوگوں میں پیسے تقسیم کریں، جب خفیہ اداروں کو تمام تر ان کی توجہ سیاستدانوں پر ان کی فائلیں بنانے میں لگی ہو، جب جاسوس ادارے فوج پر تنقید کرنے والے بلاگرز کی جاسوسی پر توانائی خرچ کر رہے ہوں اور سوشل میڈیا کے لیے ٹرولز بھرتی کر کے گندے ٹرینڈز بنانے میں اس غریب ملک کے دفاع کے لیے دیے گئے وسائل لگائے جائیں، تو مدرسے، اسکول، چوک، بازار اور سرحدیں کیسے محفوظ ہوں؟ پشاور میں اپنی جان کھو دینے والے مدرسے کے ان بچوں کے والدین کو کون سمجھائے کہ آپ کے بچے کولیٹرل ڈیمیج ہیں؟ ان غریب لوگوں کو شاید کولیٹرل ڈیمیج کا مطلب بھی نہ معلوم ہو۔ اس دھماکے نے کئی بچوں کو عمر بھر کے لیے اپاہج بنا دیا ہوگا۔ وہ جنہیں شاید اپنے ماں باپ کا سہارا بننا تھا، اب انہیں پوری عمر معذوری کے ساتھ کسی اور کا سہارا درکار ہوگا۔ اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ابھی ہم چیخیں گے، سوشل میڈیا پر شور مچے گا، حکومت اور وزیر سخت نوٹس لیں گے، انکوائری رپورٹ 48 گھنٹوں میں پیش ہونے کے احکامات جاری ہوں گے، مجرموں کو کیفرے کے کردار تک پہنچانے کا نعرہ لگایا جائے گا، اور 48 گھنٹوں کے بعد ہم پھر معمول کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ کچھ روز بعد بتایا جائے گا کہ یہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانی دی تھی۔